بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے معدے کو سکون اور ٹھنڈک ملتی ہے۔ بدہضمی کی شکایت رہتی ہے تو آپ ایک ٹافی کے برابر گڑ کھا لیا کریں۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے ہو جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف منہ میں ڈال لیا کریں۔ لال ٹماٹر کھانے سے لیکورے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دودھ پینے سے پہلے ایک گھونٹ نمکین پانی پی لو، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ جب پسینہ آئے گرم پانی پی لیا کرو، زندگی بھر تمہارے پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے۔ گھر میں چمگادڑ کو نہ آنے دو ورنہ دن بدن تمہاری نظر کمزور ہوتی جائے گی۔ پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے دن میں 3 بار آدھا چمچ پینے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ شہد میں ملا کر اور شام لینے سے بھی آرام ملتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مونگ کی دال پکا کر کھانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھانے سے ہڈیوں میں گودا نہیں ہوتا۔ کم پانی کے ساتھ شملہ مرچ کھانے سے زندگی بھر زبان پر دانے نہیں نکلیں گے، نہ منہ آئے گا۔ بیر کھاؤ، گردے میں پتھری نہیں بنے گی۔ جو روٹی کھانے سے پہلے پانی پی لے تو سمجھ جاؤ وہ عمر لمبی ہوتی ہے۔ اگر بال چھوٹے ہیں تو ایلو ویرا کا رس پانی میں ڈال کر نہایا کرو۔ دانتوں میں درد ہو تو الائچی والی چائے بنا کر پی لو۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا دبا ختم ہو جاتا ہے۔ شلجم کا کسالہ پن ختم کرنے کے لیے اس میں چینی استعمال کریں، اس کا کسالہ پن ختم ہو جائے گا۔ اچار کو زیادہ دیر محفوظ رکھنے کے لیے اس میں تیل کا استعمال زیادہ کریں تاکہ تیل میں ڈپ رہے اور زیادہ چلے۔ پانی والے اچار کو محفوظ کرنے کے لیے اس میں سرکہ استعمال کریں تاکہ اچار مہینوں تک کارآمد رہے۔ مٹی کی ہانڈی کو استعمال کے سرسوں کا تیل لگانے سے جلتی نہیں ہے۔ سارے لوگوں سے پراٹھا بہت سخت بنتا ہے، پاپڑ جیسا بن جاتا ہے۔ سب سے اچھا پراٹھا بنانے کے لیے آٹا گوندھتے وقت اس میں 1 چمچ تیل اور 1 چٹکی نمک شامل کر دیں، آپ کا پراٹھا زبردست بنے گا۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ اور زیادہ بڑھانے کے لیے جب فروٹ چاٹ بنا لیں تو اس کو کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ شوہر کے سونے کے بعد عورت صرف 2 کام کر لے، بے تحاشا دولت آئے گی۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، بیٹا جب شوہر، بھائی یا والد سو جائیں تو عورت اپنے رزق میں اضافے کے لیے ان کے سرہانے کھڑی ہو کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 3 مرتبہ یا اللہ کا ورد 7 مرتبہ کرے اور یہ عمل تقریباً 1 ہفتہ کرے، رزق برسنا شروع ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو موٹے ہیں اور دبلا ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ سبزی اور لیمبو کھانا شروع کر دیں۔ سونے سے پہلے اخروٹ کھایا کرو، دماغ کو طاقت ملے گی۔ آواز اگر بیٹھ جائے تو ملٹھی کے ساتھ بھنی ہوئی چھلی کھاؤ، آواز کھل جائے گی۔ اگر دل کی رنگت زرد پڑنے لگے تو آپ خون کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ صبح نہار منہ 2 گلاس سادہ پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی بڑھانی ہے تو سفید زیرہ کھاؤ۔ پٹھوں کو مضبوط کرنا ہے تو پالک اور میتھی کو ملا کر کھایا کرو، پتھر کی طرح پٹھے ہو جائیں گے۔ نکسیر روکنی ہے تو ٹھنڈا پانی پی لیا کرو یا ناک کے اوپر برف لگاؤ، نکسیر رک جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر لہسن اچھی طرح مل دیں، آرام آ جائے گا۔ شیشے کے برتن میں گرم دودھ یا پانی ڈالنے سے پہلے اس میں اسٹیل کا چمچ ڈال دیں، اس طرح برتن ٹوٹے گا نہیں۔ اگر رنگت زرد پڑنے لگے تو آپ کو خون کی کمی ہے۔ صبح نہار منہ 2 گلاس سادہ پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلووں پر مسلنے سے قد بڑھ جاتا ہے۔ شکرقندی کھانے سے سر کے بال کالے ہوتے ہیں۔ دھنیا کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ حالت حیض میں اگر ہم ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ خواتین کی جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ ہری مرچ ضرور کھائیں، ہری مرچ جسم کی چربی کو ختم کرتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ کیلے کا جوس ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ برے رنگ کا بہانہ آئے تو سمجھ جاؤ کھانا ٹھیک طرح کھا رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں اکثر خون کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی ایک وجہ چائے ہے۔ چائے کھانے میں موجودہ آئرن کو ضائع کر دیتی ہے، اسی لیے افطاری اور کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے پرہیز کریں۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد چائے پی سکتے ہیں۔ جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو اسے کھانا پینا ہے، یعنی روزے داروں کی مشابہت کی
کی وجہ سے تنہائی میں بھی بھوکی پیاسی نہ رہے، اور پاک ہونے کے بعد اسے روزے کی قضا رکھنا لازم ہوگا۔ مچھر والا لوشن لگا کر سونے سے جسم میں الرجی ہو جاتی ہے۔ تیز مرچ کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ ملتانی سون حلوہ رات کو کھایا جائے تو قبض ہو جاتی ہے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور کھائیں۔ یرکان کا مرض دور کرنے کے لیے گنے کا رس پئیں۔ دل کی بیماری دور کرنے کے لیے بہی کا پھل کھائیں۔ ہائی بلڈ پریشر نارمل لانے کے لیے آلو بخارے کا جوس ہے۔ پیاز کا ارک نکال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ میتھی کی روٹی بنا کر دہی کے ساتھ کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی بھی چھائیاں یا دانے نہیں نکلتے۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ اجوائن کی دھونی لینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سر میں تیل لگا کر سونے سے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے۔ جس کے بال بالکل گر گئے ہوں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر کے سر پر لگائیں۔ چند ہی دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ گرمی کے موسم میں تیز ٹھنڈا پانی پینے سے گلے کے کینسر کی بیماری ہوتی ہے۔ جو لوگ چاول زیادہ کھاتے ہیں ان کا جگر خون بنانا بند کر دیتا ہے۔ لپسٹک زیادہ استعمال کرنے سے منہ کے کینسر کی بیماری ہوتی ہے۔ روزے میں کچھ بھول کر کھا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روزے کی حالت میں کچھ بھول کر کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اس کو یہ اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ رمضان المبارک کی ٹپس: اپنی وہ تمام ضدیں ایک کاغذ یا نوٹ پیڈ میں لکھ لیں جو آپ اللہ سے منوانا چاہتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ جی بہت خوش ہوتے ہیں، بس آپ نے کسی ضدی بچے کی طرح ان کے پیچھے پڑ جانا ہے، خاص کر ان تمام اوقات میں جب وہ دینے کے لیے اور بھی زیادہ تیار ہیں، مثلاً فرض نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، سحر اور افطار کے وقت، رات کے پچھلے پہر اور سجدے کی حالت میں، تو آپ ان کے بہت قریب ہوتے ہیں، تو وہ ماننے کو تیار بیٹھے ہیں، منوانا بس آپ کا کام ہے۔ پسے مسالوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر کیسے؟ مسالہ جات کو زیادہ عرصے تک صحیح رکھنے کے لیے اس میں ہینگ ٹکڑا رکھ دینے سے مسالے زیادہ عرصے تک کارآمد رہتے ہیں۔ دیسی مرغی کو جلدی گلانے کا طریقہ: 2 ثابت چھالیے کی گریاں سالن میں ڈال دیں، مرغی جلدی گل جائے گی۔ مفید باتیں: سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہتے ہیں۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ اپنا چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کی آیت 27 کا ورد اصول مقصد تک کرے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کریں۔